عوامی ایشو ہوتا ہے اور ملک کی جس طرح اکانومی کی صورتحال ہے. ہم نے ہر ایشو پہ دیکھا کہ جماعت اسلامی پہ وہ اسٹیپ لیتی جائے گی احتجاج کی صورت میں یا مختلف سرگرمیوں کی صورت میں. تو آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اور جو موجودہ حکومت ہے منسٹری آف فائنانس ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ تمام صورتحال کو پیچیدہ بنانے جا رہی ہے. کیونکہ گورنر اسٹیٹ بینک نے خود کہہ دیا تھا جس میں خود بھی موجود تھا کہ جو فوڈ اسٹف ہے اور جو خصوص فارماسیوٹیکلس چیزیں ہیں ان کو جو ہے پہلی پرائرٹی پہ جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا, ان مسائل حل کیے جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ضمانت؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ایک بالکل جنرلائز کیا تھا اور کوئی اسپیسیفک چیزیں نہیں تھیں. اسینشیل آئٹم کہا تھا لیکن وہ اسینشیل آئٹم پہ مینشنڈ ہونے چاہیے تھے نا. اور اسینشیل آئٹم کیا ہوتے ہیں؟ مطلب ایک چھوٹی سی مثال ہے نا کہ جب آپ کسی دوا کو کسی جگہ پہ بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی کاغذ بھی بھیجتے ہیں نا, اس کے ساتھ اس کا گتا بھی ہوتا ہے نا جس میں پیک کر کے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس گتے کی کوالٹی کو کم کر دیں لیکن گتا تو چاہیے نا ہمیں. تو کوئی کھانے کی چیز اگر آپ چھڑائیں گے تو اس کو کسی تھیلی میں ڈالیں گے نا, اس کو کسی چیز میں لوگوں تک پہنچایا جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. پوری اکانومی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو مشینوں کے پارٹ آپ دیکھیں نا, مشینوں کے پارٹ, ایک مشین کا پرزہ خراب ہے آپ نہیں منگوا سکتے. آپ ایل سی کھول رہے ہیں آپ کی چیز نہیں آ رہی, مشین بند پڑی ہوئی, آپ کا پورا چکر جو ہے وہ پہیہ گھوم ہی نہیں رہا, آپ کام ہی نہیں کر سکتے. تو یہ کام کوئی سیریس بات کرو نا, یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, ایک آدمی آیا اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی وہی بات کرنا شروع کر دے اور دوسرا آدمی آئے وزیر صاحب آئیں وہ بھی اعلان کر کے چلے جائیں. اب ایک مطلب اگر ہمارے منسٹری پکڑ ہی لی ہے انہوں نے یہاں سے کراچی سے اپنے ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے, تو بھائی اس میں کوئی کام کر کے دکھا دو, کوئی کراچی کی انڈسٹریلسٹ کا کوئی بھلا کر دو, بجائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم ڈیمریج نہیں دیں گے اور اب آپ کوئی سامنے آنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. تو جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو ہم نے تو پورے ملکی سطح پر یہ احتجاج شروع ہو چکا ہے جماعت اسلامی کا, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ احتجاج ہمارا حق ہے اور وہ ہم کریں گے اور کرنا چاہیے, عوام کو نکلنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے, اس کو بھی تو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. وہ اپنی طرف سے کوئی اچھا جیسچر دیں. یہ دشمنیاں پالنا اور اس وقت بھی اس طرح کی بلیم گیم میں جانا, تمام اسٹیک ہولڈر ملک کے جو ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آرمی کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر بھی یہ الزام آتا ہے کہ دفاعی بجٹ ہمارا بہت ہے, جو چیزیں ان کے اندر بھی ہماری اسینشیل ہیں اس کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے پوری قوم کمپرومائز نہیں کر سکتی, جو ہمارے جس کا تعلق براہ راست ہمارے دفاع سے ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, خود فوج کو بھی آگے بڑھ کر اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو بہت ضروری نہیں ہیں اس میں اگر ان کے افسران کو کچھ قربانی دینی پڑے تو وہ بھی دیں. اور وہ بھی جب ان کی طرف سے بات ہوگی, بیوروکریٹس کی طرف سے ہوگی, ڈی ایم جی گروپ کے لوگ آئیں اور بیٹھیں, سب سول سرونٹ بیٹھیں سر جوڑیں اور کہیں کہ یہ چیزیں ہم وڈرا کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح سے پولیٹیشین آ کر بیٹھیں کہیں کہ ہم یہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک تحریک چلائیں. ڈالر کیا موجود نہیں ہے کیا ملک میں آپ کے خیال میں؟ ٹینکوں سے ڈالر برآمد ہوتے ہیں نا. تو ایک تحریک چلائیں کہ یہ جو نیب اور یہ جو ہماری ایف بی آر اور یہ سب یہ رشوتیں لینے کے لیے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تو یہ سارے بہت فعال ہوتے ہیں, لیکن یہ ادارے ملک کے ڈالر بحال کرنے کے لیے کیوں فعال نہیں ہوتے؟ ذرا سا سب کو پتہ ہے, سب کا ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے, اس میں سب کو ایک دوسرے کا معلوم ہے. یہ ڈالر نکالیں نا ذرا باہر, جو لوگوں نے اپنے پاس چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, ٹینکوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں اپنے, سب جانتے ہیں, سب ادارے جانتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کی جو حساس ادارے ہیں وہ نہیں جانتے کہ کس کے پاس کیا کچھ ہے؟ تو اگر یہ ذرا سا اس پر ایکشن کرنا شروع کریں, آپ دیکھیں پوری قوم کے اندر ایک بیداری پیدا ہو جائے گی. تو قوم کو نچوڑے جاؤ, تو اس طرح تو قوم نہیں کھڑی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ریمیٹنس میں ہمارا بہت بڑا انحصار ہے, لیکن آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو دے کون سا پاکستان رہے ہیں, کون سا اعتماد دے رہے ہیں؟ تو یہ حکومتیں وہ اعتماد دینے میں ناکام ہو گئی ہیں بری طرح. انہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ 75 سال میں ان ظالموں نے جو بدل کر, یہ دیکھیں آج جو آپ کو وزیر ملیں گے وہ پچھلی گورنمنٹس میں بھی تھے, اس سے پچھلی میں بھی تھے, اس سے پچھلی میں بھی تھے. خاندان بدل جاتے ہیں, باپ کے بجائے بیٹا آ جاتا ہے, بیٹے کے بجائے تایا آ جاتا ہے, تائے کے بجائے بھتیجا آ جاتا ہے, وہی خاندان ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں. پھر میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ جاگیروں پہ ٹیکس نہیں لگتا, یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہیں ہماری زمینیں لیکن ان پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا, سبسڈی دی جاتی ہے. ہماری جو ڈومیسٹک اور انڈسٹریل جو الیکٹریسٹی ہے اس پہ سبسڈی نہیں ہوگی, لیکن ٹیوب ویل پہ جن کے رقبے بڑے بڑے ہیں ان پر سبسڈی دی جاتی ہے. کیوں؟ ہم آج بھی امریکہ کے لیے بھی اہم ہے, چائنا کے لیے بھی اہم, سینٹرل ایشیا کے لیے بھی اہم ہے. ہماری جو پوزیشن ہے اس کو ہمارے
حکمران استعمال نہیں کرتے بلکہ غلامی اختیار کرتے ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کا یہ پورا کا پورا دھندا یہ پچھلی گورنمنٹ نے پورے معاہدے کیے تھے، اس سے پچھلی گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے، اس سے پچھلی گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے. سب ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں، لیکن اس حمام میں سب کے سب وہی ہیں جو ہونے چاہیے. اس لیے ہمیں اس وقت فوری طور پر یہ ریمیڈی چاہیے کہ ہمارے جتنے کنٹینرز پورٹ پہ موجود ہیں ان سب کو چھوڑا جائے تاکہ معیشت کا پہیہ آگے بڑھے. جو ایل سیز ڈیفر پیمنٹ کی ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے، کھانے پینے کی چیزوں کو، را مٹیریل کو پرائرٹی دی جائے، اور فوری طور پر اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے. میں اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات کرتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں آپ مجھے بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمیں پانی کا جو K4 پروجیکٹ تھا 18 سال ہو گئے. 18 سال میں یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکا. جھوٹ بول بول کر ہر پرائم منسٹر جاتا ہے کہ ہم 650 ملین گیلن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور پیسے نہیں رکھتے. ابھی بھی انڈسٹری کو پانی نہیں مل رہا. انڈسٹری کا پانی جب آپ ڈومیسٹک پانی سے لے کر جاتے ہیں تو گھروں میں پانی نلکوں میں نہیں آتا، اور جب آپ وہاں پر نلکوں میں دیتے ہیں تو انڈسٹری میں نہیں آتا. یہ پانی سندھ دریائے سندھ کا صرف 1% کوٹا چاہیے ہمیں، 1% کوٹا. 1991 میں ہمیں 1% کوٹا ایلوکیٹ ہوا تھا. ہمیں 1200 کیوسک مل جائے گا، ہمارے کراچی کا مسئلہ حل ہوگا. لیکن وہ 650 کے بجائے پچھلے پرائم منسٹر نے بھی اس کو 1/3 کر دیا تھا، اور ابھی بھی صرف اعلانات ہو رہے ہیں، اقدامات نہیں ہو رہے. تو ہمیں پورا K4 پروجیکٹ چاہیے. پھر جو S3 تھا اور کمبائنڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ہم ریسائکل کر سکتے ہیں، ہم 200-250 ملین گیلن پانی ریسائکل کر سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کا. یہ کیپیسٹی موجود ہے، ہم 2 سال میں یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس نے ہماری انڈسٹری کو برباد کیا ہوا ہے. ایک ایک انڈسٹری سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وابستہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں. ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کتنے چولہے بند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ظالم یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اپنی عیاشیاں کوئی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں لگژری گاڑیاں 175 کی کتنی ابھی 178 گاڑیاں آپ نے جو ہے جو وہیکل جو لگژری گاڑیاں تھیں کیوں آپ نے امپورٹ کی؟ وہاں سے ڈالر کہاں سے آئے؟ وہ ڈالر دینے کے لیے ہیں آپ کے پاس، اور پاکستان کی معیشت کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. 77 رکنی 78 رکنی کابینہ کر کیا رہی ہے مجھے بتائیں؟ عوام کے اوپر ایک سانپ بن کر ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں. ہر منسٹری کا آپ دیکھیں کتنی گاڑیاں چلتی ہیں، کتنا پیٹرول چلتا ہے، کتنا ڈیزل کھاتے ہیں یہ، اور اس کے نتیجے میں یہ سب ڈالر دے کر آپ امپورٹ کرتے ہیں نا پیٹرول. تو آپ اگر ان وزراء، مشیروں، ایم این ایز، ایم پی ایز، اور میں کہتا ہوں ججز، ان کو بھی جو ہے وہ قربانی دینی ہوگی. قوم سے قربانی مانگتے ہیں